ہوا. یہی عیسائی کہتے ہیں کہ میڈیا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے. ہم نے دیکھا کہ آپ کتنے اچھے لوگ ہیں, کیونکہ ہم نے جو ٹاپک رکھا تھا سفرنگ آف جیسس اینڈ امام حسین, میں نے کہا کہ ہم امام حسین کے مسائل پڑھیں گے, آپ حضرت عیسیٰ کی مصیبت پڑھیں گے. تو جب میرا نمبر آتا تھا تو میں پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے مسائل پڑھتا تھا, ان کی مصیبت, پھر امام حسین کی. تو ہمارے لوگوں کے اندر تو عادت ہے رونے کی, بلند آواز سے رونے لگے. تو مجلس جب ختم ہوئی, لیکچر ختم ہوا, تو عیسائی آ کے ہمیں لوگوں کو گلے سے ملانے لگے. یار یہ کتنے اچھے لوگ ہیں, ہمارے نبی کے لیے روتے ہیں, اور یہ ہمیں میڈیا کہتا تھا مسلمان ٹیررسٹ ہے. یہ کتنا جھوٹ ہے. آپ ذرا دکھائیے کہ وہ کلپ, پہلے کلپ دکھائیے. آپ دیکھیے 8 سال سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. اس شہر میں بھی ضروری ہے انٹرفیت کے پروگرام, ورنہ میڈیا ہمارے خلاف ہے. میڈیا زائنسٹ کے ہاتھ میں, میڈیا شیطانوں کے ہاتھ میں. ہر مہینے ہر سال وہ تبلیغ کر رہے ہیں ہمارے خلاف, مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے. یہ پورا انہوں نے ٹیم بنایا شیطانوں کا, جو ہر وقت حملے کر رہے ہیں, مسجدوں میں کر رہے ہیں, امام بارگاہوں میں کر رہے ہیں. اب شام میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے جا رہے ہیں. یہ سب دہشت گرد ہے, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اب آپ دیکھیے, اگر ہم خاموش رہیں گے تو سمجھیں گے یہ بھی ایسا مسلمان ہے. آپ محفوظ نہیں, آپ محفوظ نہیں ہوں گے. اب یہ by planting the love of God in their hearts. But satanic people are misguided people through their devilish tricks and propaganda. They spread the terrorism and violence through the religion which came to guide people to peace and love. It is in human's nature that he feels affection to peace and hates terrorism and war. All the people of the world love peace and justice, but the satanic people don't want to establish peace and justice. So, religious people are waiting for a great savior of humanity. Muslims and Christians believe the Prophet Jesus, peace be upon him, will come. He will change the entire world into peace and love. But Muslims are waiting for another great personality beside Prophet Jesus, peace be upon him, who is called Imam Mahdi. Purpose of both of the personalities is one. According to the Islamic books, both of the personalities will help each other. We ought to pray for the appearance of both of these great personalities. We all Muslims believe in Jesus, and we are also waiting for Jesus, because in our Holy Quran and our Prophet also said, when Jesus will come, whole world will be changed in peace and love. Strict priest in Italian, but I've been working. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور دیکھیے یہاں تک کہ ہم نے چرچز میں مل کے کہا کہ امام حسین کا مل کے غم مناتے ہیں, اور یہ پورے انگلینڈ میں پھیلا دیا ہم نے. نیوٹن میں گئے, بیڈفورڈ میں گئے, نیو یارک میں, اور اس کا اثر بہت زیادہ ہوا. ان کے تھاٹ تبدیل ہو گئے, جو مسلمان کو ٹیررسٹ سمجھتے تھے, اور ہمارے ساتھ ماتم بھی کرنے لگے. اس کا فائدہ ہم نے ٹی وی پر وہاں لیے, ڈیجیٹل ہمارے اہل سنت کا ٹی وی ہے, وہاں ہم نے کلپ ابھی آپ کو دکھائیں گے کہ عیسائی پریسٹ اور اس کا بشپ ہمارے ساتھ ماتم کر رہا ہے, یا حسین کہہ رہا ہے. ہم نے وہاں مسلمان بھائیوں سے کہا کہ مسلمان بھائیوں, آپ دیکھو, آپ امام حسین کو مانتے, عیسائی تو امام حسین کو مانتا بھی نہیں. وہ رواداری میں ہمارے ساتھ دیکھیے, اس قدر چرچ میں ہم ماتم کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں اکثر شیعہ سنی میں جھگڑا ہوتا ہے کہ جلوس یہاں سے نہ گزرے. وہ کلپ جب وہاں دیکھا مسلمانوں نے, چکوال سے مجھے رپورٹ ملی اسلام آباد کے قریب کہ کچھ مسلمان اہل سنت, پہلے شیعہ سنی میں تھوڑا ٹینشن ہوتا تھا, جب انہوں نے دیکھا دیکھو بھئی یہ چرچ میں پریسٹ امام حسین کا ماتم کر, وہ ہمارے شیعہ بھائیوں کے پاس آئے کہ بھئی اس سال آپ پولیس نہیں بلاؤ,
ہم خود حفاظت کریں گے. یہ ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں مسلمان شیعہ اور سنی یہ سب کے خلاف ایک سازش ہے کہ ہمیں ٹیررسٹ ثابت کرنا چاہتے ہیں. اگر انٹرفیت کے پروگرام ہم کریں گے اور میڈیا پر دیں گے تو یہ سازش ختم ہوگی. وہ کلپ ذرا آپ دیکھ لیجیے. The hero of humanity, Jesus and Hussein, Jesus and Hussein. See all of it. Jesus and Hussein, you sacrificed everything for you. ٹائم کی کمی کی وجہ سے عزیزان کرام یہ میڈیا پہ انٹرفیت کی جس بھی شہر میں آپ رہتے ہیں انٹرفیت کے پروگرام بہت ضروری ہیں. ورنہ یہ لوگ جو ہر جگہ پہ ٹیررزم پھیلا رہے ہیں آپ محفوظ نہیں, آپ کا گھر محفوظ نہیں, آپ کے بچے محفوظ نہیں. کوئی بھی ایسی حرکت دوبارہ ٹریڈ سینٹر کی طرح ہوگی, لوگ جو محلے والے ہیں وہ کہیں گے یہ ویسا ہی مسلمان ہے. پتہ ہے اسلام دو طرح کے, ایک اسلام جو حقیقی ہے اس میں محبت ہے, پیار ہے, اور یہ اسلام جو سفیان کا صرف اسلام ہے, اہل بیت کا اسلام نہیں, اصحاب پیغمبر کا اسلام نہیں, اس میں یہ جگر کھاتے ہیں. ہندا نے جگر کھایا تھا جو آج جگر کھا رہے ہیں. لہٰذا یہ آپ کی ہم کی سب کی ذمہ داری. دوسری اہم بات جیسے اپنے آپ نے کہا یہاں قبرستانی ہے. دیکھیے 30 سال سے ہم انگلینڈ, امریکہ, یورپ میں تبلیغ کر رہے ہیں. یہاں سب سے بڑا اہم مسئلہ آپ کے بچوں کا ہے. نبی پاک کی حدیث ہے, نبی پاک فرماتے ہیں اگر والدین کی غفلت سے اگر کسی کا بیٹا یا بیٹی کافر ہو گئی, کسی کا بیٹا کافر یا یہودی ہو گیا یا کافر ہو گیا, یہ شرابی ہو گیا, زانی ہو گیا, پیارے پاک نبی فرماتے اس مسلمان نے اپنے عمل سے اپنے نبی پر لعنت کی. جو نبی پہ لعنت کرے وہ مسلمان ہی نہیں. نبی پاک فرماتے قیامت کے دن میں اس پہ لعنت کروں گا. یہ سلمان رشدی کیا تھا؟ سلمان رشدی ایک مسلمان کا بیٹا تھا نا, مگر اس نے کیا والدین نے تربیت نہیں دی, اس نے نبی کو گالیاں. ہاں نبی پاک فرماتے اس ملک میں سب سے اہم ذمہ داری آپ کے بچوں کی تربیت ہے. ہمارا تجربہ ہے, بہت سارے بڑے بڑے ڈاکٹر, سائیکولوجسٹ امریکہ میں, انگلینڈ میں, انہوں نے بڑی کوشش کی, ان کے بچے کافر ہو گئے, زانی ہو گئے, بد کردار ہو گئے. صرف ایک ہی طریقہ ہے, اپنا اسکول. اگر آپ کا اپنا اسکول ہوگا آپ کے بچے محفوظ ہوں گے. ورنہ یہ جو اسکول کا سسٹم ہے وہ اتنا سائیکولوجسٹ نے بنایا ہے اور اس طرح سے بنایا ہے کہ لڑکا بے غیرت ہو جائے اور لڑکی بے شرم ہو گیا ہو. یہ فرائیڈزم ہے. میرے پاس ٹائم نہیں میں فرائیڈزم کو بتاؤں کہ یہ زائونسٹ نے 3 لوگ بنائے اور پورے یورپ کو ننگا کر دیا. مارس کو پہلے بنایا تاکہ لوگوں کو بے دین بنائے, ڈارون کو بنایا, یہ سب زائونسٹ کے بانی ہے. تو اس نے بھی بے دین بنایا کہ انسان بندر کی اولاد ہے. اور اس کے بعد فرائیڈ آیا, اس نے کہا ہر چیز سیکس ہے, اور پورے یورپ کو انہوں نے ننگا کر دیا, بے دین کر دیا. کیونکہ اگر عیسائی مذہبی رہتے تو کبھی بھی زائونسٹ ان کے اوپر حکومت نہ کرتے. آج حقیقی حکومت زائونسٹ کی ہے, امریکہ ہو یا یورپ, اس پہ زائونسٹوں کی حکومت ہے. کیونکہ عیسائی کو بے دین کر دیا, اس کو ایتھیسٹ بنا دیا. اور اسکول کا جو سسٹم ہے وہ فرائیڈزم پر ہے. فرائیڈزم کیا, فرائیڈ بدبخت ایک شیطان تھا, وہ کہتا ہے کہ شرم و حیا اگر عورت کرے گی تو اسے جاب نہیں ملے گی, پہلے لڑکی کی شرم و حیا ختم کر دو. اور اسلام کہتا ہے اگر لڑکی میں حیا نہیں تو اس میں ایمان نہیں, مرد میں غیرت نہیں تو اس میں ایمان نہیں. اور یہ جو اسکول ہے عزیزوں, میں بس اتنا کہوں سمجھدار کے کافی ہے. آپ کو پتا ہے انگلینڈ میں
इंग्लैंड के अंदर हर साल 40,000 बच्चियां स्कूलों में जिना की वजह से प्रेग्नेंट होती। 40,000, 13 और 14 इयर्स की उम्र में। ये रिपोर्ट हर साल आती रहती। 40,000 बच्चियां प्रेग्नेंट होती हैं हराम जिना की वजह से इंग्लैंड के अंदर। मुझे यहां का नहीं पता। अब बताइए, अगर किसी शहर में गोली चल रही हो, 10 आदमी मर जाए, आप उस मोहल्ले में जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। अब ये रिपोर्ट बता रही 40,000 बच्चियां जिना की वजह से प्रेग्नेंट हो रही हैं हर साल, और आप उन स्कूलों में बच्चियां भेज रहे हैं। तो आपकी गैरत कहां है? एक यहूदी के अंदर ये गैरत है। एक बच्चा बच्ची यहूदियों के इन पब्लिक गवर्नमेंट के स्कूल में नहीं मिलेंगे। यहूदी जहां मैं पूरे दुनिया गया हूं, न ऑस्ट्रेलिया में, न यूरोप में, न अमेरिका के नाम में, यहूदियों के अपने स्कूल। आज मुसलमान के अंदर यहूदी जितनी गैरत नहीं है। ये शर्म है। अजीज़ान गिरामी, अगर इन स्कूलों में पहला ही सबक वालिदैन के खिलाफ मिलता है कि अगर तुम्हें माँ बाप मारे तो पुलिस का नंबर ले लो, पुलिस को फोन करना। इस्लाम कहता है वालिद के चेहरे को देखना इबादत है, माँ के चेहरे को देखना इबादत है। उस्ताद ये कह रहा है कि अगर तुम्हें माँ बाप मारे तो पुलिस को नंबर दे। इस्लाम कहता है माँ बाप मारे तो उसके लिए दुआ करो। अजीज़ान गिरामी, और वो बच्चों, किन बच्चों के साथ पढ़ रहे जो माँ बाप को बास्टर्ड कहते हैं। तो क्या ये बच्चा आपको सलवाते पढ़ेगा, आपका एहतराम करेगा? कभी नहीं। इस वक्त अगर शिम्र आ जाए, क्या अपना मासूम बच्चा शिम्र के हवाले करेंगे? इनके उस्ताद शिम्र ही है। अगर उनको पैसे दे दे, इमाम महदी को कत्ल कर देंगे, हज़रत ईसा को कत्ल कर देंगे। न कोई उनका अखलाक है, न उनका ईमान है। अपने मासूम बच्चे आप शिम्र के हवाले, शिम्र की गोद में दे रहे हैं। तो जो शिम्र परवरिश करेगा, यजीद परवरिश करेगा, वो आपका बच्चा मोमिन कहाँ होगा? अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लैंड में 200 स्कूल है मुसलमानों के, वहां बच्ची पैदा हुई है, वहां इंग्लैंड की यहां तक मुस्तब हिजाब करती है। इन स्कूल इस्लामी का असर। इन स्कूलों में आपकी औलाद का फातिहा पढ़ ले, बस अल्लाह बचाए तो बचाए। अज़ीज़ान गिरामी, इन स्कूलों में आपके दीन ईमान को खतरा है। स्कूल के लिए कोशिश करें। ये जगह हर मोमिन ने 1,000 देना है, कर्ज हसना दे। ये जगह स्कूल के लिए परफेक्ट है। आप बेहतरीन स्कूल बना सकते हैं। और अब भी सॉल्यूशन बनाओ। अगर आप बचाना है बच्चों को, होम स्कूल करें। होम स्कूल में बच्चे पढ़े घर में, और उस्ताद ऑनलाइन मौजूद है। और यह हादी स्कूल है, 2 स्कूल है टोरंटो में, उससे हमारी बात भी लिंक अप आप कर सकते हैं। और होम स्कूल का बहुत बड़ा फायदा है कि 14 साल में, जिन्होंने भी होम स्कूल किया, 14 साल में वो कॉलेज खत्म करके यूनिवर्सिटी जाते हैं। और जो आम स्कूल में जाते हैं वो 18 साल के बाद जाते हैं। 4 साल उनकी जिंदगी बचती है। वो कैसे? आने जाने में टाइम जो खर्च होता है वो बच जाता है। और वो घूमते भी ज्यादा है। क्यों? कि आपको जब सबको वेकेशन मिलती है तो टिकट जो 200 का है 800 हो जाता है। उस वक्त घूमना मुश्किल नहीं है। होम स्कूल वाले साल भर आजाद होते हैं, वो अपने वक्त के मालिक होते हैं। लिहाजा होम स्कूलिंग जब तक अपना स्कूल ना हो, ये इसका हल है। बहुत माजरत के साथ कि वक्त ज्यादा हो गया। इंशाल्लाह हम मसाइब जाके वहां पढ़ेंगे अपने आगा नादिर शाह साहब की, जैसे कल प्रोग्राम हुआ था। तो जो भी इंशाल्लाह वहां दुआ और मसाइब के लिए हम जिन्होंने भी आना है, तो इंशाल्लाह कल की तरह दुआ और वहां पर होगी, नमाज भी होगी। और वहां पर बहुत माजरत के साथ इंशाल्लाह दुआ करिए कि परवरदिगार इन सारे मकासद में कामयाबी अता फरमाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। Jazakallah, dear brothers and sisters. As like yesterday, the rest of the program will continue inshallah in Hussainiya and then Nadir Shah place.